یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس وقت تمام دنیا میں اسلام کے خلاف سیاسی، اقتصادی اور کلچر کی ایک وار ہے، اور اس میں ہمیں ہر اعتبار سے دشمنوں کا علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہر محاذ پہ ان کا جواب دینا ہے اور صحیح اسلام کا انٹروڈکشن کرانا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت کچھ لوگ واقعاً اسلام کے دشمن ہیں، یعنی اسلام واقعی کے دشمن ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس اسلام کے دشمن ہو گئے ہیں کہ جو ان کو دکھایا گیا ہے۔ وہ کون سا اسلام کہ جس کا بعض دفعہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اسلام اسپین تک پہنچ گیا تھا؟ نہیں، کوئی اسلام اسپین تک نہیں پہنچا تھا۔ اسلام کے نام کی دہشت گردی اور استعماریت پہنچی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے کہ جس میں ایک رحمت کا جلوہ نظر آ رہا ہو۔ وہ اسلام کے جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ابتدا قتل اہل بیت سے شروع ہوئی، اسیری اہل بیت سے شروع ہوئی، وہ اسلام معرفی نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ رسول آل رسول کا دشمن ہے۔ وہی اسلام اس وقت اسلام کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہا ہے، اللہ اکبر کے نام کو گالی بنا دیا ہے۔ تو پھر میں عرض کروں کہ کچھ لوگ واقعاً اسلام کے دشمن ہیں، کچھ لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، جو غلط اسلام ان تک پہنچایا جا رہا ہے اس کے دشمن ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ہر حرکت سے اور ہر فعل سے رحمت للعالمین کی رحمت کا ایک جلوہ نظر آئے۔ اب یہ جو کیریکیچر کا سلسلہ شروع ہوا، یا سلمان رشدی نے کتاب لکھی، یا ہالینڈ سے کیریکیچر کارٹون کا سلسلہ ہوا، یا جو فرانس میں ہوا، تو یہ بلا شک قابل مذمت ہے اور ہر اعتبار سے اس کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب پالیسی بنتی ہے تو اس کے کاز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہوا یہ سب کچھ۔ بلا شک دشمنوں کی خیانت ہے اور خباثت ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے یہ اللہ اکبر کے نام سے پھٹنے والے اسلام کو اسلام سمجھا، لہٰذا اکثر جو کیریکیچر بنائے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بوم کے ساتھ یا پھٹتے ہوئے یا مارتے ہوئے اس قسم کے بنائے گئے تھے، اور وہ قطعاً غلط تھے۔ بلا شک مذمت ہونی چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے کون لوگ اس کا سبب بنے اور بن رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی کمسنی میں شادی کے لیے کیریکیچر بنائے گئے، تو یاد رکھیں کہ وہ کم سے کم ان کی شادی 24-25 سال میں ہوئی اور وہ طلاق شدہ تھیں، لیکن ان کی بس ایک فضیلت بنائی گئی زبردستی کی، جی وہ 9 سال کی تھیں اور 6 سال کی تھیں اور بہت چہیتی تھیں۔ اس میں یہ نہیں سوچا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین ہوگی۔ تو کیریکیچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے وہ کس قسم کے بنائے یا بنا رہے ہیں، اور بھی اس قسم کے دیگر موضوعات ہیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت مصر کے قبطی اور سیریا کے اسیرین یعنی آشوری، ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، اور وہ صحاح ستہ کو عام مسلمانوں سے بہتر پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کی زبان عربی ہے، اور وہ صحاح ستہ میں جتنی توہین آمیز چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں بڑے پیمانے پہ دنیا تک آئیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کا کوئی سد باب سوچا ہے؟ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بعض علماء اہل سنت نے یہاں تک فرمایا وَأَجْمَعَ الرُّوَاةِ کہ اس پہ راویوں کا اجماع ہے۔ کون سا موضوع کہ معاذ اللہ انہوں نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ اگر یہ والا موضوع فرض کریں کہ یورپ کے بڑے بڑے لوگ اٹھا لیں اور کیریکیچر بنائیں، تو اس کا ہم کیا جواب دیں؟ ہم تو جواب دے سکتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر ایک صفت بیان کی جاتی ہے کہ جی وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ توہین ہمارے برادران اہل سنت کا ایک شیوا بن چکا ہے۔ اب اگر یہ توہین کل کو کوئی یورپ والا کر دے کہ تمہارا نبی تو پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اب کیا جواب دیں گے؟ مثال کے طور پر انبیاء بنی اسرائیل کے والدین موحد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے برادران اہل سنت کی شدت ہے کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے اور جہنم میں تھے، جبکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ موحد تھے اور دین حنیف پر تھے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر اور مشرک پیدا ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اسے کوئی ڈسکس کرے تو آپ اسے قتل کریں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم علمی طریقے سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحیح معنی میں اسلام کو سمجھیں اور سمجھائیں،
اور ایک بہت بڑی تعداد یاد رکھیں یورپ امریکہ میں ایسی ہے جو اسلام کو سمجھی ہے میڈیا وار کے ذریعے سے اور اس دہشت گردی کے ذریعے سے، اور ہمیں صحیح اسلام ان تک پہنچانا ہوگا پیار اور محبت کے ذریعے سے۔ فرانس ہی میں آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد ایک فرد نے جا کر چرچ میں عبادت کرنے والے عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ کیا یہ واقعاً ایک ایسا کام ہوا جس سے اب اسلام کی خدمت ہوئی کوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہوئی؟ پھر میں عرض کروں کہ دشمنوں سے ہر اعتبار سے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں اپنی کتنی کوتاہیاں ہیں اور کس طریقے سے اس مسئلے کو سولو کیا جائے اور اسلام کا دفاع ہو، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر کا دفاع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی تمام انبیاء پر ہمیشہ یہ تہمتوں کا سلسلہ رہا ہے اور یہ رہے گا، لیکن علمی اعتبار سے اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا اور دفاع بھی کرنا ہوگا۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمان پاور میں ہیں، تو ان کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے یورپ اور امریکہ کے ممالک پریشان ہیں مسلمانوں کی پاپولیشن کی وجہ سے، کیونکہ ان کے یہاں شادیاں کم ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے تو بچے نہیں ہوتے، اور اگر شادیاں ہوتی ہیں تو بہت لیٹ ہوتی ہیں، پھر بچے نہیں ہوتے۔ لیکن ان میں سے پھر میں عرض کروں، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو حقیقت کو نہیں جانتی۔ ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے رحمت للعالمین کی تعلیمات کے مطابق، ان پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کے مطابق اور ان کے اہل بیت کے مطابق۔ آخر میں ایک موضوع کو میں ڈسکس کروں جیسے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور وہ قطعاً قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا ادیان کے ساتھ عقیدتی اختلاف ہے، اس کو علمی رکھنا چاہیے۔ اگر سازشیں ہوں تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، سیاسی سازشیں ہوں، اقتصادی سازشیں ہوں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی دین کے بغض میں ظالموں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت کی یہ روش نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی یہ روش نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کرنے والے ہٹلر جیسوں کی ہم تعریف کریں۔ کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ ایک فاسق اور فاجر اور ظالم اور ایک فرعون نما شخص کی ہم تائید کریں۔ کیوں کہ ہٹلر جیسوں کی تائید کرنا در حقیقت اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی آغا خامنہئی نے اس کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے قطعاً ایسا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ایک سوال اٹھایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آزادی بیان کے نام پہ دین کی توہین، انبیاء کی توہین آپ کریں لیکن ہولوکاسٹ کو ڈسکس نہ کریں۔ تو انہوں نے نہ ہولوکاسٹ کا انکار کیا، نہ اس کام کو کرنے والے کی تائید کی، کیونکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی معصوم فرد کے قاتل کی تائید نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ موضوع اٹھایا صرف اتنا کہ اس کو ڈسکس کرنے پہ پابندی کیوں ہے؟ تو کیا مراد ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ 60 لاکھ تھے، اب دیگر لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنے پہ پابندی کیوں ہے؟ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ جتنے بھی مارے گئے، کہ جو کم سے کم ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، لیکن اس میں معصوم بچے اور خواتین تھے۔ ہم کسی بھی دین کے ایسے مخالف نہیں ہیں کہ معصوم بچوں اور خواتین کے قاتلوں کی تائید کریں یا ان کے قتل پر خوشی منائیں۔ صرف اتنا سوال کریں کہ پولینڈ میں یا آسٹریا میں یا جرمنی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تو کیا ان بچوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر اور بھٹیوں میں ڈالتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے؟ قطعاً خوش نہ ہوتے۔ تو دیگر ادیان کے ساتھ علمی مقابلہ، سیاسی مقابلہ، عقیدتی مقابلہ یا کسی بھی محاذ پہ مقابلہ وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی ظالم کی اگر کوئی تائید کرتا ہے تو اس سے اپنے دین اور مذہب کو بدنام کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اہل بیت کے ماننے والے یہ کام نہ کریں۔ اب اگر کسی کے لیے حجاج بن یوسف ملعون لعنت اللہ علیہ یا یزید لعنت اللہ علیہ یا اس کا باپ آئیڈیل ہو تو وہ بے شک ہٹلر کی تائید کریں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے
کبھی بھی کسی بھی ظلم کی تائید نہ کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلام کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی اور اہل بیت علیہم السلام اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور قرآن کی جانب دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔